الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ساتھیوں اور دوستوں، ہم لوگ کتاب فتح المجید جو کتاب التوحید کی شرح ہے، اس میں باب قول اللہ عز وجل ایشرکون ما لا یخلق شیئا کے ضمن میں درس چل رہا تھا۔ کل جو ایک بات کئی روز سے بات آ رہی ہے کہ دیکھو، دنیا میں بہت سے لوگوں سے محبت ہوتی ہے، بزرگوں سے محبت ہوتی ہے، اولیاء سے محبت ہوتی ہے، رشتہ داروں سے محبت ہوتی ہے، تو اللہ کے ہاں کیا صرف یہ محبت کافی ہے یا کچھ اور چیز ہے؟ اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم آیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تو آپ نے صفا پہاڑ پر چڑھ کر اپنے خاندان والوں کو آپ نے پیغام پہنچایا۔ اس میں خاص بات یہ ہے کہ آپ نے جہاں بنو عبد مناف کو آپ نے اپیل کی، وہیں خاص طور پر نام لے کر چچا جان اور پھوپھی جان اور صاحبزادی سید النساء الجنہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہن کے بارے میں نام لے کر آپ نے اپیل کی، اور یہ بتایا کہ دیکھو، میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا، اللہ کے مقابلے میں کوئی دفاع نہیں کر سکتا، تم لوگوں کا عمل تمہارے ساتھ کام آئے گا، میں تمہارے لیے کوئی چیز کسی حد تک نافع نہیں بن سکتا۔ یہاں غور کرنے کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے شفیع ہیں، شفاعت کریں گے، اور شفاعت بھی آپ کا خصوصی حق ہے، حصہ ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کو نوازے گا، اللہ رب العالمین آپ کو نوازے گا، اور آپ پوری دنیا میں سب سے پہلے سفارش کریں گے، اور آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ صحیح حدیث سے ثابت ہے، پورا واقعہ موجود ہے۔ لیکن آپ یہ فرما رہے ہیں کہ لوگوں، میں تمہارے لیے تمہاری جانب سے اللہ کے سلسلے میں کوئی دفاع نہیں کر سکتا، کوئی تم کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا، اللہ رب العالمین وہی سب کچھ مالک ہے۔ اس سے آپ کو پیغام یہ دینا تھا کہ دیکھو، اللہ رب العالمین سے مانگو، اللہ مالک ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، وہ جنت کا مالک ہے، جہنم کا مالک ہے۔ جنت داخل کرنے والا اللہ رب العالمین ہے، جہنم سے بچانے والا بھی اللہ رب العالمین ہے۔ اس لیے کوئی بھی منفعت ہو، دنیاوی ہو یا دینی، فائدہ پہنچانے والا اللہ رب العالمین ہے۔ کوئی ضرر ہو، کوئی بھی نقصان ہو، اس سے بچانے والا بھی صرف اللہ رب العالمین ہے۔ صاحب بات کھل کے آ گئی۔ اسی ضمن میں ایک بات یہ آئی تھی کہ بہت سے لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبی آئے تھے، جن کے درمیان 500 تقریباً سال کا فاصلہ ہے، اللہ نے ان کو بغیر والد کے پیدا کیا اور نبی بنایا۔ عیسائی حضرات ان کے بارے میں بہت ساری غلط فہمیوں میں مبتلا ہو گئے، دھوکہ کھا گئے، یا یہ کہیے گمراہ ہو گئے، یا یہ کہیے کہ جن لوگوں نے ان کو پٹی پڑھائی، بہت سے لوگ ہیں، کچھ لوگ ہیں پٹی پڑھانے والے، الٹی سیدھی پٹی پڑھائی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ گمراہی میں مبتلا ہو گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کوئی اللہ کا بیٹا، کوئی کچھ ماننے لگا، گمراہی ہو گئی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام سے محبت بھی فائدہ مند نہیں ہے۔ کب فائدہ مند ہوگا؟ جبکہ محبت دین کے لیے، دین کے موافق ہو، اور اللہ رب العالمین کی اطاعت میں موافق ہو۔ اگر ان محبت کے نتیجے میں ان کو بت بنا لے، ان کو اللہ کے شریک ٹھہرا لے، یا ہم یہ مان لیں کہ یہی نفع نقصان کے مالک ہیں، اور اللہ کے اوصاف میں شریک ٹھہرا لے، غلط گمراہی ہے۔
یہ گمراہی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ابھی بات آج آخری ہے اس موضوع پر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب یہ صاف بات ہے کہ ان کی محبت بھی نفع بخش نہیں ہے جب تک کہ اللہ کے شریعت، اللہ کے قانون کے موافق نہ ہو۔ اس پر اخیر میں ہم نے کل کچھ آیتیں پڑھی تھی۔ ایک مباحثہ ہے اللہ تعالیٰ، یہ غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین جس نے عیسیٰ علیہ السلام کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا، انجیل ان پر کتاب اتاری، ان سے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، اے عیسیٰ کیا تم نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو معبود بنا لو اللہ کے چھوڑ کر؟ دنیا والے مان رہے ہیں نا، دنیا والے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ مان رہے ہیں، اللہ کا بیٹا مان رہے ہیں، ان کی والدہ کو قرون ثلاثہ ان کی والدہ کو مان رہے ہیں۔ تو اللہ پوچھے گا کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ تم مجھے اللہ کو چھوڑ کر کے تم مجھے معبود بنا لو؟ کیا فرمائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام؟ سبحانک، اللہ تیری ذات پاک ہے، تو منزہ ہے ان تمام چیزوں سے، اور مجھے کیسے حق پہنچ سکتا ہے جس کا مجھے کوئی حق ہی نہیں ہے؟ میں جانتا ہوں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، اللہ نے مجھے رسول بنایا ہے۔ میری جرأت، میری ہمت کہ میں یہ دعویٰ کروں کہ بھئی اللہ کے ساتھ مجھے شریک کر لو، یا مجھے معبود بنا لو، یا میری ماں کو معبود بنا لو، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، یہ اللہ یہ نہیں ہو سکتا کبھی بھی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں، اے اللہ اگر میں نے کہا تھا، مان لیجیے بالفرض کہا تھا، تو آپ تو جانتے ہیں، آپ کو تو معلوم ہے، آپ تو جو کچھ میرے دل میں اس کو بھی جانتے ہیں، اور جو آپ کے دل میں نہیں جانتا ہوں، یقین آپ علام الغیوب ہے، غیب کی خبروں کو جانتے ہیں، غیب کی باتوں کو جانتے ہیں۔ جب آپ سب غیب کی باتوں کو جانتے ہیں تو پھر میرا کیا تعلق ہے؟ آپ کو معلوم کہ میں نے کچھ نہیں کہا ہے، میری ہمت ہو ہی نہیں سکتی ہے، میں آپ کا فرما بردار ہوں، اطاعت گزار ہوں، آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہوں، تو پھر میں کیسے ہو سکتا ہے کہ میں کہوں کہ لوگوں سے کہ مجھے معبود مان لو، مجھے الہ مان لو؟ بالکل عقل ماننے والی بات نہیں ہے۔ پھر وہ کہے کہ اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میں نے تو وہی کام کیا جس کا آپ مجھے حکم دیا تھا، میں نے وہی کام کیا جس کا آپ نے حکم دیا تھا۔ آپ نے کہا تھا اللہ جو میرا رب ہے، تمہارا سب کا رب ہے، اس کی پرستش کرو۔ میں نے یہی کہا سب سے کہ اللہ رب العالمین ہے، وہ سب کا رب ہے، وہ سب کا مالک ہے، سب کا خالق ہے، ہم اسی کی پرستش کرتے رہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بڑی محبت سے عرض کیا کہ اللہ جب تک میں ان کے درمیان رہا تو میں ان پر نگراں رہا، ان کا میں شہید رہا، میں ان کا شریک رہا، میں دیکھ بھال کرتا رہا کہ بھئی یہ لوگ گمراہی میں مبتلا تو نہیں ہے، صحیح بات کی میں رہنمائی کرتا رہا، کہتا رہا کہ دیکھو اللہ کا پیغام ہے، اللہ کے پیغام پر عمل کرو، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرو۔ اور اللہ جب مجھے وفات آ گئی، آپ نے مجھے وفات دے دی اور مجھے دنیا سے اٹھا لیا آپ نے، تب تو قوم کا مالک میں نہیں تھا، آپ تھے نگہبان، کنت انت رقیب علیہم، آپ ہی نگہبان تھے ان کے، اور آپ دیکھ بھال کر رہے تھے۔ تو زندگی میں جب تک میں زندہ رہا آپ کو معلوم ہے کہ میں نے کیا پیغام دیا ہے، اور جب میں چلا آیا تو آپ نگہبان تھے، آپ ہر چیز پر نگہبان ہیں، ہر چیز کے شہید ہیں، ہر چیز میں آپ معلومات رکھتے ہیں، ہر چیز کی نگراں ہے آپ۔ تو یہ جواب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کو دیا تھا۔ اب کیا ہے، اسی پر حضرت علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام نے نفی کر دی کہ جو چیز ان کو اللہ کی طرف سے حکم ملا تھا وہی پیغام دیا، دوسرا نہیں دیا، اور وہ بہت توحید ہے، وہ توحید کا پیغام میں نے پہنچایا ہے، اس کے علاوہ میں نے کوئی پیغام نہیں دیا ہے۔ سامنے صاف بات، واضح بات ہے،
میں نے کوئی پیغام نہیں دیا ہے، وہی پیغام دیا جو آپ نے دیا ہے۔ اور پیغام کس کا تھا؟ توحید کا تھا۔ چنانچہ فرمایا ما قلت لهم الا ما امرتنی بھی، میں نے قوم سے، لوگوں سے نہیں کہا مگر وہی دعویٰ، وہی طریقہ، وہی سنت جس کا آپ نے مجھے حکم دیا ہے۔ اور وہ کیا تھا؟ اعبدوا اللہ ربی و ربکم، ربی و ربکم، پرستش کرو، عبادت کرو ایک اللہ کی، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، سارے جہان کا رب ہے۔ میرا رب ہے، تمہارا رب ہے، سارے جہان کا رب ہے، اس کی عبادت کرو۔ تو جب یہ بات میں نے حکم کیا تو اخلاص کے ساتھ عبودیت یا عبادت صرف اللہ کے لیے حکم دیا تھا کہ اللہ اخلاص کے ساتھ میں اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اور پھر زندگی میں تو میں نے پیغام دیا ہے، اور مرنے کے بعد مجھے کیا پتہ کیا ہوا نہیں ہوا۔ آپ نے جو وفات دے دی، مجھے اٹھا لیا آپ نے، تو مجھے کیا پتہ کیا ہوا۔ اللہ رب آپ ہی تھے، آپ اکیلے وہ تھے، خبر رکھنے والے تھے پورے جہان کا، سارے جہان کا، اور میرے عمل کا بھی۔ تو اس پر ابو عیسیٰ علیہ السلام فرمایا کنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، میں نگراں تھا، میں حاضر تھا، میں موجود تھا جب تک کہ میں زندہ رہا میں۔ فلما توفیتنی، اور جب آپ نے مجھے وفات دے دی تو آپ نگہبان تھے، آپ ہر چیز پہ نگہبان ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ رب العالمین کی شہادت ہر شہادت کے اوپر ہے، ہر شہادت سے عام ہے۔ جب اللہ تعالیٰ خود شہادت دے رہا ہے، خود شہید ہے سب کا، تو میں کیا کروں، میرا کیا مسئلہ ہے۔ بہرحال صاف طور پر ثابت ہو رہا ہے اس میں کہ مشرکین جنہوں نے اللہ کی مخالفت کی، اللہ نے جو اپنے رسولوں کو حکم دیا ان کی مخالفت کی، اللہ نے رسولوں کو حکم دیا ہے توحید کا جو اصل دین ہے، اسی پر متفق ہے سب۔ اور انبیاء کرام نے، رسولوں نے لوگوں کو دعوت بھی اسی طرف دی ہے، اور لوگوں سے اس حال میں جدا ہوئے ہیں کہ مومن تھے وہ۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے بعد اسی پہ رہے، ایمان رکھتے ہوئے انہوں نے پیغام پہنچایا ہے۔ اگر وہ اس بات کو مانتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ انبیاء کرام نے اللہ کے پیغام کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیا ہے، اور اللہ کا پیغام سب سے پہلے نمبر پر توحید کا تھا کہ اے دنیا والوں صرف ایک اللہ کی پرستش کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ کسی نبی نے پیغام نہیں دیا ہے شرک کا، گمراہی کا۔ تو یہاں تو واقعہ عیسیٰ علیہ السلام کو براہ راست ہے، کیونکہ آج دنیا میں ماننے والے ان کے زیادہ ہے، اور لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے بہت سارا کہ بھائی وہ اللہ ہے یا اللہ کے بیٹے ہیں یا ایسے ویسے الٹا سیدھا سب، جبکہ سب چیزیں اللہ سب چیزوں سے منزہ ہے، اللہ تعالیٰ منزہ ہے، اللہ پاک ہے، اللہ بری ہے، اللہ مقدس ہے ان سب باتوں سے۔ تو اس لیے مکالمہ جو منظور کیا ذکر کیا گیا قرآن کریم میں، اس سے صاف طور پر یہی معلوم ہوتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صاف جواب دیا۔ تو اس لیے جو اللہ کے دین کی اطاعت کرے، اللہ کے احکامات کی اطاعت کرے، اور اللہ نے جو بندوں کی عبادت کا خالص کرنا اللہ کے لیے باقی رکھا ہے، اسی کی اطاعت کرے، وہ کیسے کہہ سکتا ہے کسی کو کہ تم مجھے غیر اللہ کی پرستش کرو؟ اور ایک مومن کسی کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم شرک کرو، تم اللہ کو کسی کو شریک بالکل نہیں کہہ سکتا۔ جائے کہ انبیاء کرام علیہ السلام جو اللہ کے محبوب اور منتخب بنتے ہیں، وہ کیسے اس کا پیغام دے سکتے ہیں؟ انہوں اگر اس بارے میں ایسا کہتے ہیں تو بڑی ان کے اندر کمزوری آ جائے گی، ان کی حالت کمزور ہو جائے گی۔ وہ تو ہمیں